علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق. میں اس دن ایک کلپ سن رہا تھا، جو مزاج ہمارے ممبر کا ہے، مزاج آپ سمجھیے 70-80 سالوں سے ایک مزاج بنا کہ ہم اپنے مخالف کو یا اس پہ لعنت کرتے ہیں، یا دوسرا نعرہ سب سے مشہور ہے، جو ہاتھ اٹھائے گا وہ حلالی ہوگا اور جو نہیں اٹھائے گا وہ حرامی ہوگا. کیا کہنے. ہاں احادیث کثرت میں کہ علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جو طیب الولادہ ہوگا، اور تجھ سے وہی دشمنی کرے گا جو خبیث الولادہ ہوگا. اور یہ بھی ایک صاف فرماتے ہیں، ہم کسی کی ولادت کو چیک کرنے کے لیے چیک کرتے تھے کہ یہ علی سے محبت کرتا ہے یا علی سے دشمنی کرتا ہے، لیکن لفظ ہے دشمنی. لفظ کیا ہے؟ دشمنی. سارے مسلمان تو مولا سے دشمنی نہیں کرتے. آج ایک چھوٹے سے مسئلے پر، مثلا جب ایک مزاج عوام کا بن جائے کہ میں اپنے مخالف کو یا لعنت بھیجوں یا اپنے مخالف کو کیا کہوں یہ حرامزادہ ہے، جب ایک عوام کی نیچر بن گئی، یعنی ہاتھ اٹھانے پر بھی یہ کہہ رہے ہیں جو ہاتھ اٹھائے گا وہ حلالی ہے. ایک بیچارے کے ہاتھوں میں درد ہے وہ نہیں اٹھا رہا تو ڈر کے مارے وہ بھی اٹھائے گا، کیونکہ ذاکر صاحب نے کہہ دیا جو نہیں اٹھائے گا وہ حرامی ہے. آتے ہی مجلس میں حلالی چہرے دیکھ رہا ہوں. سائیکولوجیکلی اٹیک کرنا عوام کی منطق بن گئی. اس منطق کیا بنی؟ میرا جو موافق ہے وہ حلالی ہے، میرا جو مخالف ہے وہ حرامی ہے، لعنتی ہے. یہ سلفی منطق ہے، یہ وہابیت کی منطق ہے کہ انہوں نے صرف اپنے سوا ہر مسلمان کو کافر سمجھا. یہ منطق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی منطق نہیں ہے. انہوں نے دین کو، انہوں نے مذہب کو کس سے پھیلایا؟ محبت سے پھیلایا. واقعات بہت ہیں، اس خدمت میں عرض کروں گا. لیکن جب یہ منطق بن گئی، اب کیا ہوا؟ پہلے تو ہم لعنت بھیجتے تھے غیر پہ، پہلے تو ہم حرام زادہ بولتے تھے کس کو؟ غیر کو، جو شیعہ نہیں تھا. آج یہ نوبت ہے کہ شیعہ کو الیاذ باللہ حلالی اور حرامی کی فتوے جاری کر رہے ہیں. شیعہ کو حرامی اور حلالی بول رہے ہیں. مراجع کو بولا جا رہا ہے، علماء کو بولا جا رہا ہے، مجتہدین کو بولا جا رہا ہے، کیونکہ ایک نیچر بنی. معصوم نے جب بھی کلام کیا استدلال سے، کہ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جواب میں نہیں دوں گا، اشارہ صرف کروں گا کہ روایات کو پرکھنا، روایات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں. میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اصول کافی کی یہ روایت ہے. صرف بتا رہا ہوں کہ کتنا مشکل ہے ابحاث کو سمجھنا. جس نے دین کو باریک بینی سے دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، وہ پھنس جائے گا ان معاملات میں. فرماتے لا یقتل النبیین واولادہم الا اولاد الزنا، بحر الانوار جلد 20 صفحہ نمبر 240. فرمایا کہ نبیوں کو اور اولاد نبی کو کوئی قتل نہیں کرے گا، صرف وہی کرے گا جو ولد الزنا. اب کسی نے شبہ کیا کہ یہ آپ کی کتاب میں روایت لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب جو بھی نبیوں کو اور اولاد نبی کو مالے گا ولد الزنا ہوگا. ہاں بھائی، معصوم نے فرمایا ہے. تو ایک سالڈ سا اعتراض ہوا کہ حابیل اور قابیل کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ نبی کے، حضرت آدم کے. قابیل نے مثلا حابیل کو مارا، کس کا بیٹا ہے؟ اس حدیث کو وہاں جاری کر سکتے ہیں؟ معصوم کا فرمان ہے. اگر صرف ظاہری احادیث کو لے کر فتویٰ جاری کرنا شروع کر دیں گے، پھر آگے سے یہ مسائل آئیں گے. اب یہاں پہ پھنسے گا تو کہے گا مجھے کسی عالم سے پوچھے. اب جائے گا قم میں دروازہ کھٹکھٹانے، اب جائے گا نجف میں دروازہ کھٹکھٹانے. اسی لیے فرمایا کہ ہاں ایک میڈیکل اسٹور والا تمہیں پونسٹان دے دے گا. اس نے سیکھا ہے نا، پونسٹان سر کی درد گولی وہ تمہارا علاج نہیں کر سکتا، اور یہ گولیاں دے دے کہ کبھی غلط گولی بھی دے دے گا، جسم تباہ کر دے گا. چھوٹے سے خطیب نے یا ذاکر نے تھوڑی بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ آپ کو علم دے سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں دے سکتا. لیکن جب بڑے گمبھیر مسائل ہوتے ہیں، مسلمان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اسی روایت کو اس کا حل کیا فرماتے ہیں؟ ولد الزنا، مطلب وہ زنا زادہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ زنا زادہ ظاہری زنا زادہ ہے، مثلا جسمانی طور پہ. ایک مرتبہ روحانی طور پر کیا ہے؟ زنا زادہ ہے. تشریح بھی خود معصوم فرماتے ہیں حضرت آدم فزیکل باپ بھی تھے قابیل کے اور روحانی باپ بھی تھے قابیل کے. حضرت نوح فزیکل باپ بھی تھے
روحانی باپ بھی تھے. جب خدا نے کہا نا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکل بیٹا نہیں ہے، اب روحانی بیٹے کی نسبت ختم ہو گئی، اب روحانی رشتہ ختم ہو گیا. استاد کون سا باپ ہے؟ روحانی باپ ہے. فرمایا یا علی تو اور میں ابوا ہذہ الامہ ہیں، تو اور میں اس امت کے دو باپ ہیں. اب اگر کوئی مجھ سے دغا کرے یا تجھ سے دغا کرے وہ ہمارا شرعی بیٹا نہیں ہے، اس کا رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اور مجلس میں یہ پڑھا جائے، ایک سائڈ اگر آپ پڑھیں گے، اگر میں کوئی ایسی چیز پڑھوں جس سے گمراہی کا اندیشہ ہو، خدا کی اتنی رحمت بھی بیان نہیں کرنی کہ لوگ عذاب بھول جائیں، اور اللہ کا اتنا عذاب بھی بیان نہیں کرنا کہ لوگ رحمت بھول جائیں. ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے مجلس میں، تو انہوں نے کہا جب ہم نے کتاب اٹھائی اور اس میں حساب و کتاب پڑھنا شروع کیا کہ مثلا قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، پوری عالم قیامت میں کھڑے ہوں گے، ایسا کڑا حساب کو میں تو پریشان ہو گیا، اب ہمیں جواب کیسے دینا ہے؟ کہ اگلا صفحہ جب میں نے پلٹا تو مجھے اطمینان ہو گیا. اگلے صفحے میں لکھا تھا اللہ کہے گا اے علی پہلے اپنوں کو لے جاؤ جنت. بس یہ کہنا تھا، پورا مجمع کھڑا ہو گیا، جیسے اللہ نے علی کو کہا اور علی نے اس مجمع کو کہا ہو. کوئی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ لفظ شیعہ کتنا بڑا لفظ ہے، کہ اس کی ادنا سی نشانی یہ ہے کہ شیعہ ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. ادنا سی نشانی بتا رہا ہوں، شیعہ وہ جو 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اور مجمع کو یہ بولا جائے کہ چرس پیتے ہو تو کون سی بڑی بات ہے، بھنگ پیتے ہو تو کون سی بڑی بات ہے. اور یہ جملہ بولا جائے کہ اگر ہم سارے نیک کام کریں پھر اہل بیت ہماری شفاعت کرے، تو اس پنجابی میں کہا کوئی چس نہیں اس میں، کوئی مزاحی کہ ہم ساری عبادتیں کریں پھر اہل بیت میں جنت میں لے جائیں، تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بھائی جنت کے مراتب ہیں، وہ تجھے وہاں لے جائیں گے جہاں تو نے تصور نہیں کیا. جنت کے بھی مراتب ہیں، وہاں بھی معرفت کے مراتب ہیں. معرفت صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، آخرت قیامت یہ درجات بلند ہوتے ہیں. کہہ رہا نہیں مولا چرسی کو لے جائیں گے تو مزہ آئے گا نا، کسی شرابی کو لے جائیں گے تو مزہ آئے گا. یعنی مجمع کو صرف خوش کرنا، فرامین اہل بیت سے دور کرنا، توہین اہل بیت کرنا، غلط عقائد کو پھیلانا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیے کسی بھی دنیا خائف ہے لبنان کے شیعوں سے، ایران کے شیعوں سے، کیونکہ انہوں نے ایک شیعت کا چہرہ دیکھ لیا کہ یہ جب اپنے ردھم میں آتے ہیں، جب حقیقی فرامین اہل بیت پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کے پاس اتنا پاور ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے لڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں. 8 سال جنگ کوئی ملک کرے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک ماں اپنے 5 بچے قربان کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار کے جملے ہیں نا کہ جب میں نے ایران کی یہ ویڈیو دیکھی کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگا کے ٹینکوں کے سامنے آ گئی، کہ میں سمجھ گیا کہ اس ماں نے علی اصغر کو سمجھ لیا ہے. یہ کردار زینبی ہے. ایک خاتون مجلس میں بیٹھ کے یا زینب کرتی رہے لیکن سر پہ دوپٹہ نہ ہو. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.